سمجھ نہیں لگی تو وہ آپ لوگوں سے سمجھ لگ جائے. تو ہم انٹروڈکشن کی جب بات کرتے ہیں تو بڑا ایک کویشچن سب سے پہلے جو آتا ہے کہ انٹروڈکشن کو اتنی ویٹیج سی ایس ایس میں کیوں دی جاتی ہے. سی ایس ایس کے ایگزام میں ایسے کے پیپر میں انٹروڈکشن میں ہی لوگ اتنا فوکس کیوں کرتے ہیں اور فوکس کرنے کے بعد بھی لوگ فیل کیوں ہو جاتے ہیں. ایک تو سب سے اس میں سمجھنے والی بات ضروری یہ ہے وہ یہ کہ دس از پرابلی گوئنگ ٹو دا فرسٹ تھنگ دیٹ ایگزامینر از گوئنگ ٹو ریڈ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وہ آپ کا ایسے پڑھے نہ پڑھے اس نے آپ کا انٹروڈکشن ضرور پڑھنا ہے بیکاز اٹ از دا اوپننگ پیراگراف آف یور ایسے. اور اسی نے فرسٹ امپریشن کریٹ کرنا ہے. جیسے ایک انسان کمرے میں آتا ہے تو جو آپ اس کو پہلے دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں جس کیٹیگری میں ریٹ کرتے ہیں تو وہ بندہ اس مائنڈ میں آپ کے اس طرح سے ہی چلتا ہے پھر. تو اسی طرح ایگزامینر دیکھتا ہے کہ یار یہ بندہ جو میرے پاس ایسے لکھ کے آیا ہے تو اس نے جو بات کی ہے تو وہ کس لیول پہ بات کی ہوگی. تو شروع سے اس نے ٹائم تو ہوتا نہیں کہ وہ ساری ڈیٹیل میں جائے, اسی لیے اس پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے. تو بیسکلی انٹروڈکشن پھر چیز کیا ہے. انٹروڈکشن ایسی چیز ہے کہ جیسے اگر میں کمرے میں آتا ہوں اور میرے سے پہلے کوئی آ کے میرا انٹروڈکشن کرواتا ہے تو وہ آ کے آپ لوگوں کو کیا چیز بتائے گا. آ کے آپ کو یہ بتائے گا کہ جناب حماد صاحب آ رہے ہیں اور یہ ان کا نام ہے, اس شہر سے تعلق ہے, یہ ان کی ڈگری ہے. اب یہ 3-4 ڈفرینٹ چیزیں بتا دی ہیں لیکن آپ سب کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں. آپ کو ڈیٹیل کچھ نہیں پتا چلی کہ میں کون ہوں, یہ نہیں پتا میرے نام کا مطلب کیا ہے, میں کتنی تنخواہ ہے میری, کیا پروفیشن ہے, ڈگری میں نے کس چیز میں کی. بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. موٹی موٹی کچھ باتیں بتا دی ہیں ایسی باتیں ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے دوسری بات سے. میرے نام کا اور میرے پروفیشن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جب یہ اکٹھے جوڑے جاتے ہیں تو اٹ میک سینس. اسی طرح جو انٹروڈکشن ہے اس کے اندر آپ کے 8 to 10 پیراگرافس ہوں گے. پیراگراف کے اندر 8 to 10 سینٹینسز ہوں گے اور 150 سے 170 ورڈز ہوں گے. اور یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے سینٹینسز بہت چھوٹے ہوں 8 to 10 اور آپ کے 100 ورڈز کے اندر وہ پورا ہو جائے. ایک نارمل پیراگراف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 5 to 7 سینٹینسز کا اور اس میں ورڈز ہوتے ہیں آپ کے 80 to 100. لیکن یہ انٹروڈکشن جو ہے اٹس ناٹ اے نارمل پیراگراف, اٹس اے ڈسکریٹ پیراگراف جس میں جملوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ جب اکٹھے یوز ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اینڈ اٹ میک سینس وین دے آر پٹ ٹوگیدر. تو اسی لیے اس میں 8-10 جملوں کو ہونا ضروری ہے. 8-10 جملوں کو ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کی 8 سے 10 جملوں کے اندر 8 سے 10 ڈفرینٹ تھاٹس فلو کریں گے. ڈفرینٹ آئیڈیاز 8 سے 10 آپ کے انٹروڈکشن کے اندر ہونے چاہیے. اور ورڈز بھی اتنے میں نے اس لیے بات کی ہے بیکاز اٹ از ویری وائڈلی سیڈ کہ آپ کے جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ کے جو پیپر کی فرسٹ سائڈ ہے, جو سامنے والی سائڈ ہے, اس کے اوپر آپ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ پورا پورا اس سائڈ کے اوپر آنا چاہیے. اس سے پہلے بھی نہ ختم ہو جائے سائڈ سے اور اگلے پیج پہ ایسا کہ آپ ٹرن کریں پیج اور آگے جا کے ختم ہو رہا ہو. سو دا تھیسس اسٹیٹمنٹ آف یور انٹروڈکشن شوڈ ریچ بفور یو ٹرن دا پیج اوور. اب اس میں جو نیکسٹ بات ہے کہ وائی از انٹروڈکشن دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف یور ایسے, وہ اس لیے ہے کہ بیکاز اٹ از اے میک اور بریک فار دا کینڈیڈیٹ. جو میں نے بات پہلے کہ ایگزامینر نے یہی پڑھنا ہے اور یہیں سے وہ حساب لگائے گا کہ آپ کس لیول پہ فال کر رہے ہیں. یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ایک پیراگراف صرف اگر کسی نے آپ کو ایک پیراگراف پہ جج کرنا ہو کہ آپ کے پاس کیا کوالٹیز ہیں تو شاید وہ آپ کے پورے سی ایس ایس میں یہی پیراگراف ہو. اس پیراگراف میں آپ کو دیکھ کے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی انگریزی کس لیول کی ہے, آپ کی انگریزی میں مسٹیکس تو نہیں ہے, گرامیٹیکل ایررز تو نہیں ہے, پنکچویشن آپ کو آتی ہے, آرٹیکلس کا یوز آتا ہے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ, ایکٹیو پیسو, یہ سب چیزیں آتی ہیں. آپ کے پاس جو کانٹینٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, آر یو بیکنگ یور سینٹینسز ود امپیریکل ایویڈنس یا ہوائی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو پھر انٹروڈکشن اسٹرکچر میں لکھنا ہے. میں نے جس طرح بات کی کہ 8 سے 10 ڈفرینٹ جملے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں لکھے جا سکتے کہ آپ رینڈم لکھتے ہیں 8 سے 10 جملے. ان کے پیچھے سائنس ہے پوری, وہ ایک اسٹرکچر میں ہونے چاہیے. اسی لیے تینوں چیزیں اس میں پوری ہو جاتی ہیں جو کہ آپ کو ایک اچھا ایسے ایک سی ایس ایس کا لکھنے کے لیے ریکوائرڈ ہے. اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایگزامینر از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ریڈ اٹ ویری کینلی. سو واٹ آر ڈفرنٹ ویز آف رائٹنگ انٹروڈکشن. سی ایس ایس کے ایسے کے اندر انٹروڈکشن لکھنے کے کون سے ڈفرینٹ طریقے ہیں. طریقے بہت سارے ویری کرتے ہیں, آپ کو کافی سارے لوگوں کے ڈفرینٹ ویوز ملیں گے اس پہ اور کوئی دو لوگوں کا سیم طریقہ نہیں ہوتا. لیکن جو وائڈلی نون طریقے ہیں وہ یہ دو ہیں, ایک ہے فنل اپروچ اور ایک ہے ریورس فنل. تو ایز اٹ گوز بائی دا نیم, یہ جو فنل ہے, فنل اپروچ کیا ہوتی ہے؟ فنل اپروچ فنل کی طرح کی ہوتی ہے, جس میں فنل اوپر سے براڈ ہوتا ہے اور نیچے اسپیسیفک پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح جو ایسے کا انٹروڈکشن ہے یہ کسی ایک براڈ بات سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا, جنیرک بات سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا,
and it will try to reach at a particular point. اور ریورس فنل آبویسلی اس کو اپوزٹ ہو جائے کہ آپ اپنے ایک پوائنٹ سے شروع کر رہے ہوں گے اور ایک براڈ بات پہ جا کے اپنا پیراگراف اینڈ کر رہے ہوں گے. تو ہم اس میں کوشش کریں گے کہ فنل اپروچ کو لے کے چلیں بیکاز اٹ از ایزیئر ٹو ہینڈل اور آپ کو اچھے مارکس دے جاتی ہے اور اس میں غلطی کی گنجائش کم ہوتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ آپ کا جو انٹروڈکشن ہے دس از بیسکلی اے جرنی فرام ٹاپک ٹو یور تھیسس اسٹیٹمنٹ. واٹ از اے ٹاپک؟ جو ہم نے ڈفرینٹ آؤٹ لائنس کی ہیں ان کے اندر ٹاپک تھا ڈیموکریسی. ایسے کا ٹاپک جو اسٹیٹمنٹ آئی ایسے کی وہ تھی فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان. سو انٹروڈکشن اسٹارٹ ہوگا ڈیموکریسی سے. انٹروڈکشن فیوچر آف ڈیموکریسی اسٹارٹ نہیں ہوگا. سو اٹس اے جرنی فرام ڈیموکریسی ٹو دیٹ تھیسس اسٹیٹمنٹ. پورے جو 8-10 لائنیں وہ اسٹارٹ ڈیموکریسی سے ہوں گے اور جو آپ آخری جملہ جا کے بنیں گے وہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی جسٹ لائک اے فنل. تو ہم فنل اپروچ کو فالو کریں گے. آپ کی سسٹمیٹک چیز رہتی ہے اور اگر ریورس فنل میں جانے کی کوشش کریں تو اکثر آپ ٹھیک شروع تو اچھا کرتے ہیں, آپ ایک پوائنٹ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں لیکن باتیں کرتے کرتے کافی براڈ جگہ پہ نکل جاتے ہیں اور آپ کا پھر اس سے اگلا انٹروڈکشن سے جو اگلا پیراگراف ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو کس طرح سے لنک بنائے پچھلے پیراگراف کے ساتھ, اسٹارٹ کس طرح سے کیا جائے. تو ہم فنل بیس اپروچ کو لے کے چلیں گے اور فنل بیس اپروچ کے اندر اس کو بھی ہم 3 پارٹس میں ہم نے ڈیوائڈ کر لیا ہے کہ اس پیراگراف کے ہم نے 3 پارٹس اگر کرنے تو وہ کون سے ہوں گے. ایک اس کے انٹروڈکشن کا اسٹارٹ ہوگا, ایک اس کا اینڈ ہوگا اور ایک اس کا درمیان والا پارٹ ہوگا. ہمیں انٹروڈکشن کا پیراگراف اسٹارٹ کس طرح سے کرنا چاہیے. اسٹارٹ کرنے کے کچھ انٹرسٹنگ بڑے طریقے ہیں اور آپ کو ڈفرینٹ طرح کے طریقے ملیں گے. میں آپ کو آئیڈیاز دے دیتا ہوں اور آپ لوگوں نے ایگزیکیوشن اس کی خود ہی کرنی ہے. آئیڈیاز کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کسی ویری انٹرسٹنگ اور مزے کی کوئی بات ہو کہ آپ ایگزامنر جب پڑھے تو وہ کہہ کہ یار یہ تو بڑی بات ایسی ہے کہ مجھے تو اپیل کر گئی ہے, میں تو مطلب اب آگے مجھے پڑھنا پڑے گا. اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے. اینڈ انٹرسٹنگ فیکٹ فار ایگزامپل اٹ از اے فیکٹ کہ دیٹ مالدیوز ول نو لانگر بی اے کنٹری ان 2050. اب ایک بندہ اگر یہ بات پڑھے تو اس کو دل کرے گا کہ بھائی یہ کیا بات کر دی, کیوں مالدیوز کنٹری نہیں ہوگا 2050 میں. تو کلائمیٹ چینج کی آپ ایسے میں لکھ سکتے ہیں بیکاز اٹ ول ڈراؤن انڈر دا اوشن. تو اس طرح کی آپ انٹرسٹنگ فیکٹ اور این انٹرسٹنگ فگر, کوٹیشن, کوئی ابراہم لنکن کی کوٹ سے اسٹارٹ کر دیں, کوئی مزے کی کوٹیشن, کوئی پرانی کہاوت ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میں بات کروں گا تو بڑا مزہ آئے گا. ریفرنس کوئی آپ بڑا مزے کا دے دیں کہ کسی نے کوئی کسی رپورٹ کا ذکر کر دیں, کسی کتاب کا ذکر کر دیں, تو وہ ایک بڑا اچھا امپریشن دیتا ہے کہ بندہ بڑا ویل ریڈ ہے. اور پلس اس چیز میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہو جاتی ہے کہ یار غلطی اب اس میں نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے بات نہیں کی, آپ نے فیکٹ کسی اخبار سے اٹھایا, کسی میگزین سے اٹھایا, فگر اسی طرح کوٹ آپ نے کسی امریکن پریزیڈنٹ کو اٹھا لیا یا قائد اعظم کو اٹھا لیا اور اسی طرح پھر آگے آپ کی کوٹیشن اور پھر آپ کا آگے جو ریفرنس ہے وہ بھی آپ کی اپنی زبانی ہوتی ہے, آپ نے کسی کی کاپی کی ہوتی ہے, اس میں غلطی کی گنجائش کافی کم ہوتی ہے. تو جب اس سے آگے چلتے ہیں تو اب یہ میں نے جو آپ کو طریقہ بتایا یہ وہ طریقہ ہے جو شاید 1000 لوگ کر رہے ہوں اور 12,000 لوگوں نے پیپر دینا ہے تو اس میں سے 1000 لوگ شاید یہ کر رہے ہوں. تو اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہے؟ اس سے بہتر طریقے 2 اور ہیں. اس کو کہتے ہیں اینیکڈوٹ اور انالوجی. اینیکڈوٹ اب کیا ہوتا ہے؟ اینیکڈوٹ از اے ویری شارٹ اسٹوری. 2-3-4 جملوں کے اندر جو آپ اسٹوری بنا کے بات کرتے ہیں, ایک ڈیبیٹ کی جس طرح اوپننگ ہوتی ہے اس طرح کی کہانی ہوتی ہے اور یہ ایگزامینر کو پکڑ لیتی ہے. فار ایگزامپل جس طرح میرا ایسے تھا مائنورٹیز آف فیڈ نو ون وانٹس کین نیشنلزم بی ریئلی انکلوسیو. اس سے میں نے اسٹارٹ کچھ اس طرح سے کیا تھا کہ دیر از اے میٹنگ گوئنگ آن ان اے روم اور اس میٹنگ میں پیچھے میپ لگا ہوا ہے اور میپ میں پاکستان کو انڈیا کا پارٹ دکھایا گیا ہوا ہے اور وہ میٹنگ کس کی ہے؟ وہ میٹنگ ہے آر ایس ایس کی. اور آر ایس ایس کیا ہے؟ وہ بی جے پی کا ملٹری ونگ ہے. اینڈ واٹ از بی جے پی؟ بی جے پی از دا پارٹی ان پاور ان انڈیا. سو دا سینٹیمنٹ آف نیشنلزم از سو ہائی ان انڈیا کہ ابھی تک وہ پاکستان کو اپنا پارٹ سمجھتے ہیں. تو سوچیں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا. تو وہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو کہ وچ از ویری ٹرو اور یہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھی تھی تو میں نے اس کو یوز کر لیا. اسی طرح آپ لوگ فیمنزم کے ایسے وہ قندیل بلوچ کی سٹوری سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, ایکسٹریمزم ٹیررزم کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اے پی ایس اٹیک سے کر سکتے ہیں. تو آپ نے وہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ ایگزامنر کو کیا اپیل کرے گی. آپ اس کو اپنے سٹوری نہیں لکھتے, وہ پیاسے کوے والی نہیں ہوتی, آئی وی کا یوز نہیں ہوگا. آپ ایک تھرڈ پارٹی بن کے اس کو سٹوری کو مینشن کریں گے اور یہ اینیکڈوٹ ایک بہت اچھی اپروچ ہے. لیکن اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈر ہے کہ آپ اس کو زیادہ بڑی بات پہ نہ لے جائیں, 4-5-6 جملے سے زیادہ نہ ہو جائیں اور پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. ایون کہ 5 جملے بھی ٹھیک نہیں ہے, 3 to 4 sentences are okay.
اسی طرح انالوجی ہے. انالوجی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اٹ از بیسکلی ٹرانسفرنگ دا میننگ فرام سبجیکٹ ون سبجیکٹ ٹو اندر. یہ جیسے ہم کہتے تھے کیٹ از ڈاگ ایز ٹیبل از اے چیئر, اسی طرح کی کہانی ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز سمجھاتے ہیں اور دوسری چیز سمجھ لگ جاتی ہے ایگزامینر کو, اور اسی طرح جو بھی پڑھنے والا ہے اس کو دوسری چیز سمجھ لگ جاتی ہے. اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی؟ اس کی اپلیکیشن ایسی ہے کہ میں کہہ دوں کہ جس طرح آپ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک پودے کی طرح ہے. آپ اس پودے کو, چھوٹا سا پودا ہے, آپ اس کو زمین میں لگاتے ہیں, اس کو پانی دیتے ہیں, اس کو خیال رکھتے ہیں, پھر آہستہ سے وہ بڑی ہوتی ہے, پھر وہ آپ کو سایہ بھی دیتی ہے, آپ کو اسٹرینتھ بھی اس میں آتی ہے, اور وہ پھل بھی دیتی ہے. تو میں نے پودے کی ایگزامپل دی اور آپ کو ڈیموکریسی سمجھ لگ گئی. اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس جسٹ لائک اے ہارس کارٹ, کہ اس کارٹ کے اندر جو پیچھے کارٹ ہے وہ عوام ہے, جو گھوڑا ہے وہ ڈیموکریسی ہے, جو اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے, جو دا ون ہو از ڈرائیونگ اٹ, وہ کیا ہے؟ وہ انسٹیٹیوشن ہے. تو انسٹیٹیوشن جب ڈیموکریسی کو چھیڑتے ہیں تو نقصان کس سے ہوتا ہے؟ نقصان پہ ہمیشہ عوام کو ہوتا ہے. تو اس طرح کی انالوجی آپ خود کو کریٹ کر سکتے ہیں بڑی مزے کی. تو اینیکڈوٹ اور انالوجی جو ہے یہ زیادہ بہتر اپروچز ہیں, لیکن ان کو ہینڈل کرنا اتنے مشکل ہے, اور یہ آپ کو شروع میں نہیں آئیں گے. آپ آہستہ آہستہ لکھنا شروع کریں گے تو آپ ایک اچھی اسٹوری اور ایک اچھی انالوجی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے فنل اپروچ اپنی اسٹارٹ کس طرح سے کرنی ہے. اب فنل اپروچ کو ہم نے اینڈ کس طرح سے کرنا ہے, وہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یور انٹروڈکشن شوڈ اینڈ بائی یور تھیسس اسٹیٹمنٹ. آپ کے انٹروڈکشن کا آخری جملہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ ہم فنل بیس اپروچ فالو کر رہے ہیں, تو اس میں اینڈ پہ ہمیشہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ آئے گی. اگر اینڈ پہ یہ آئے گی تو پھر درمیان میں کیا آئے گا؟ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اسٹارٹ میں کیا ہے اور اینڈ میں کیا ہے, تو درمیان میں کیا آئے گا؟ سو واٹ ڈو وی رائٹ بٹوین دا اسٹارٹ آف انٹروڈکشن اینڈ یور تھیسس اسٹیٹمنٹ وچ از بیسکلی یور اینڈ. سو ہم نے اس کی بڑا سسٹمیٹکلی چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے بس لکھنا شروع کر دینا ہے. ہم نے پہلے پلان کرنا ہے کہ میرا اسٹارٹ یہ ہوگا, میں نے یہ کوٹ لکھنا ہے, کوٹیشن لکھنی ہے, کوئی ریفرنس لکھنا ہے, یا اینیکڈوٹ لکھنا ہے. فار ایگزامپل میرا اینیکڈوٹ لکھتا ہوں, میرے 3-4 جملے اس میں چلے گئے, ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ کے جملے 4 ہو گئے. اب میرے پاس کتنے جملے بچے ہیں؟ 5 سے 6 جملے بچے ہیں. ان 5 سے 6 جملوں میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ اب میں نے جنیرک سے اسپیسیفک کی طرف جانا ہے, تو میں کسی ایک براڈ فیکٹ فگر سے, ٹیررزم کیسے ہے تو میں ورلڈ کے کوئی ویری انٹرسٹنگ فیکٹ فگر دے دیتا ہوں, کہ اس طرح سے کوئی بات شروع کرتا ہوں کہ دنیا کے 68 کنٹریز ابھی تک ٹیررزم سے جنگ کر رہے ہیں. اس طرح کی بات کر سکتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کے بارے میں بڑی ریلیونٹ ہو. پھر میں ایک سوئچنگ سینٹینس دیتا ہوں کہ دا اسٹوری آف پاکستان از نو ڈفرنٹ. پاکستان میں بھی یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, اور پھر پاکستان کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی ہماری اکانومی پہ اتنا مسئلہ ہوا ہے اس سے, اور اتنی ہماری ہیومن ریسورس انگیج رہی, اتنی ڈیتھس ہوئی ہیں ہماری. پاکستان کے بارے میں نے بات کر دی. اور پھر میں بتاتا ہوں اسٹیک ہولڈرز, بتاتا ہوں ایک جملے میں بتاؤں گا کہ اسٹیک ہولڈرز کے ہیں سسٹم میں, عوام بھی, حکومت بھی, اکانومی بھی, سوشل سیکٹر بھی, پولیٹیکل سیکٹر بھی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی, ہر چیز سفر کر رہی ہے. اور پھر میں ایک جملہ, کوئی یہ ضروری نہیں کہ میں ساری کی ساری چیزیں یوز کروں, ان میں سے میں کچھ جملے یوز کر سکتا ہوں. ایک میں کر سکتا ہوں کہ سینٹینس فرام یور آؤٹ لائن, کہ آپ کے آؤٹ لائن کے اندر سے کوئی ایک اچھا ہیڈ کا آپ جملہ بنائیں کہ ڈیموکریسی کوڈ ناٹ فلرش ان پاکستان بیکاز آف دا ارلی ڈیمائز آف قائد اعظم, بیکاز آف امبیلنس بٹوین دا انسٹیٹیوشنز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس طرح کر کے آپ ایک جملہ بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ گریوٹی آف سچویشن بتا سکتے ہیں کہ گریوٹی کیا ہے, پہلے ہم کس اسٹیج پہ تھے, اور اب ہم ٹیررزم انڈیکس میں 97 سے 147 پہ چلے گئے ہیں. اس طرح کا بتا سکتے, گریوٹی مسئلے کی پتہ چلے. پھر آپ کو انٹرسٹنگ ریفرنس دے سکتے ہیں کہ یو این ڈی پی کی رپورٹ آ گئی ہے, یا یو این کی, یا ورلڈ بینک, یا IMF کی, اس کا ذکر کر دیں تو وہ آپ کی بات کو ویلیڈیٹ کر دے گی. اینڈ ایونچولی آن ٹو یور تھیسس اسٹیٹمنٹ, اور آخری جملہ آپ کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی آپ کی. تو آپ کا انٹروڈکشن براڈلی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر, اگین آئی وڈ سے اٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, کہ اس میں اسٹارٹ آپ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ فگر, کوٹ, کوٹیشن, ریفرنس اینڈ اینیکڈوٹ اور نالوجی, وہاں سے اسٹارٹ کریں گے. درمیان میں آ کے اپنا پورا پلان کریں گے, کہ جملہ پلان کر کے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. ان جملوں کو آپس میں آپ جوڑیں گے کنجنکشنز کے ساتھ. وہ اپنے خود دیکھنے کی کمپلیمنٹری کنجنکشن آئے گی یا پھر کنٹراسٹنگ کنجنکشن آئے گی, اینڈ دین ایونچولی آن ٹو یور تھیسس اسٹیٹمنٹ. تو کنجنکشنز کی جو میں نے بات کی اس بات پہ ذرا غور کرنا ہے آپ نے, کیونکہ اس پیراگراف کو جوڑنا آپس میں بڑا ضروری ہے, بیکاز سینٹینسز آر ڈفرنٹ. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر پچھلی بات کوئی اگلی بات سے سملر ہو رہی ہے, کچھ چیزیں سیم طرح کی, تو اس میں سملرلی لگ جائے گا. اگر ڈفرینٹ ہے تو ان کانٹراسٹ لگ جائے گا, مور اوور, مین وائل, اس طرح کی چیزیں لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا ہمارا انٹروڈکشن کچھ ہوگا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو باقی جو کوئریز ہوں گی, یو کین آلویز ٹیکسٹ می, اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ٹیکسٹ کر کے پوچھتے رہیں. اور اس کے بعد ویل ٹرائی ٹو ارینج این آن لائن سیشن 2, اور پھر